ایکوریسی ایسی ہوتی ہے بعض لوگوں کے اندر کہ واقعی قرآن مجید کو انہوں نے صحیح معنوں میں ضبط کیا ہوتا ہے، صحیح معنوں میں۔ چنانچہ ہم ایک مرتبہ مری گئے رمضان مبارک میں، تو وہاں پر ایک جگہ ایک قرأت کانفرنس ہوتی ہے، تو وہاں میں بتایا گیا کہ یہاں ایسا مصلی ہے 36 سال سے وہاں تراویح پڑھائی جا رہی ہیں، 36 سال میں ایک مرتبہ بھی امام کو وہاں لقمہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حافظ ہی ایسے کھڑے کیے جاتے ہیں کہ جن حفاظ کو پیچھے سے لقمہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ، ایسا قرآن مجید یاد ہوتا ہے۔ اللہ کی شان۔ چنانچہ حضرت قاری فتح محمد رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک شاگرد آیا تو انہوں نے پوچھا بھائی سناؤ تمہیں قرآن مجید صحیح یاد ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگا حضرت یاد تو بہت صحیح ہے، جہاں وقف آتے ہیں نا کہیں کہیں، وہاں آخری لفظ میں مجھے کہیں متشابہ لگ جاتا ہے، بما تعملون خبیرہ یا بصیرہ، یہاں کے تعملون یعملون، آخری لفظ کے اوپر نہ مجھے متشابہ لگ جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا میں تمہیں آخری لفظ سناؤں کہ ہر آیت کا آخری لفظ کیا ہے؟ اس نے کہا سنائے۔ تو حضرت نے فقط آخری لفظ پڑھنا شروع کر دیا، مثلا العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحیم الرحمن الرحیم، الدین مالک یوم الدین۔ ہر آیت کا آخری ایک لفظ پڑھتے پڑھتے الف لام میم سے شروع کر کے والناس تک پورا قرآن پاک چلا۔ ایسے لگتا ہے جیسے سکرین پر ان کے سامنے اللہ کا قرآن پاک لکھا ہوا ہوتا تھا، آنکھوں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ایسے بھی قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے دوست ہیں، عالم ہیں، ان کی والدہ ہمارے ساتھ حج پہ تھی، وہ قرآن مجید کی عاشقہ ہیں، بوڑھی عورت ہیں، مگر اللہ نے ان کے دل میں قرآن مجید کی محبت عجیب بھری ہے، اتنی پکی حافظہ ہیں کہ ان کو حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ قرآن مجید بھولتے کیسے ہیں۔ وہ اس پہ ہی ایک مرتبہ حیران ہو رہی تھی، کہنے لگی اچھا قرآن مجید بھولتے ہیں؟ یہی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قرآن مجید میں بھول کیسے ہو جاتی ہے، اتنی قرآن مجید کی پکی حافظ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایسا بھی یاد۔ ہمیں ایک مرتبہ ایک صاحب سے ملنے کا موقع ہوا، ایک تقریب تھی نکاح کی، اس میں اکٹھے ہوئے، تو کسی نے کہا جی کہ یہ قاری صاحب ہیں، قرآن مجید کے کمپیوٹر ہیں۔ مجھے عجیب سی بات لگی، میں نے کہا پتہ نہیں لوگوں کے دماغوں کو کیا ہو گیا، ہر بات میں کمپیوٹر کا لفظ ضرور گھسا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے تھے یہ حافظ ہیں، قاری ہیں، کافی ہے، یہ جی قرآن مجید کے کمپیوٹر ہیں۔ خیر جب محفل ختم ہوئی تو ان کے قریب کوئی 15-20 حفاظ جو تھے نا محفل کے، وہ اکٹھے ہو گئے۔ ہمارا بھی پہلا موقع تھا ان کے ساتھ، چنانچہ ہم بھی قریب آ گئے، اور واقعی محسوس یہ کیا کہ وہ قرآن مجید کے کمپیوٹر ہی تھے۔ وہ کیسے؟ حفاظ جب عام طور پر ایک دوسرے سے کوئی پوچھنا ہوتا ہے نا تو یہ پوچھتے ہیں اچھا بھائی فکیفہ، اس لفظ سے تم آیت آگے پڑھو۔ اب فکیفہ تو کتنی جگہوں پر آ گیا، فتکون پڑھو آگے بھائی، تو پھر آیت آگے پڑھنی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ ایک دوسرے کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ تو یہ تو آسان ٹیسٹ ہے، اکثر لوگ لے لیتے ہیں فتکونا سے مختلف آیتیں پڑھ دیتے ہیں آگے، مگر وہاں تو معاملہ اور تھا۔ ایک صاحب نے پوچھا جی کہ فتکونا کا لفظ کہاں ہے؟ انہوں نے آیت نہیں پڑھی، فتکونا کا لفظ سنتے ہی کہنے لگے
فلاں پارے فلاں سورت کی فلاں نمبر آیت کے اندر ہے، پھر فلاں پارا فلاں سورت کی فلاں آیت کے اندر ہے، وہ آیتوں کے نمبر بتا رہے تھے. اچھا چند 2-3 قرآن پاک لوگوں کے پاس تھے بھی صحیح، وہ اس کو دیکھ بھی رہے تھے اور واقعی جو آیت کا نمبر وہ بتا رہے تھے اسی آیت میں وہ لفظ موجود ہوتا تھا. میں نے کہا یا اللہ، قرآن مجید کے حافظ تو بڑے دیکھے تھے، ایسا بندہ تو نہیں دیکھا کہ جس کو آیتوں کے نمبر تک بھی یاد تھے. اللہ، تو پڑھنے والے عاشقوں نے قرآن مجید کو پھر ایسے پڑھا اور ایسے یاد کیا. اچھا، جس طرح قرآن مجید کو اس طرح محفوظ کیا گیا بغیر غلطی کے پڑھنے والے، اسی طرح کثرت سے تلاوت کرنے والے بھی بہت تھے. چنانچہ عثمان غنی لانو قرآن مجید بہت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کی شہادت بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہوئی. سیدنا صدیق اکبر بہت کثرت سے قرآن مجید پڑھتے تھے اور یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ایک پارہ دن میں پڑھتے، ایک پارہ رات میں پڑھتے، تو 30 ضرب 2 60 اور 3 پارے تراویح میں پڑھتے. ہر رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے. اللہ کی اتنا کثرت سے پڑھنے والے. تو پڑھنے والوں نے اس کو پڑھا بھی خوب ہے. یہ عشاق کا قافلہ ہے. اصل میں یہ جو حفاظ ہے نا، یہ عشاق کی ایک جماعت ہیں، اللہ تعالیٰ کی عاشق، اللہ کے قرآن کی عاشق. یہ عشاق کا ایک ٹولہ ہے، اس میں عجیب و غریب قرآن کے عاشق ہیں. چنانچہ یہی لاہور کی بات ہے. ایک عالم تھے، انہوں نے ناشتے پہ بلایا، کہنے لگے حضرت میرے والد قرآن مجید کے عاشق تھے. ہم نے کہا بھائی پھر ان کو کچھ واقعہ سناؤ. کہنے لگے جی کہ ایک مرتبہ کسی نے انہیں بتایا کہ اگر آپ 2 سال روزانہ ایک قرآن پڑھتے رہیں تو قرآن مجید کا فیض آپ کی آنے والی جنریشن کے اندر جاری ہو جائے گا، نسل میں جاری ہو جائے گا. کہنے لگے میرے والد صاحب نے پڑھنا شروع کر دیا، روز ایک قرآن مجید مکمل پڑھ لیتے، روز قرآن مجید مکمل پڑھ لیتے. سردی بھی، گرمی بھی، صحت بھی، بیماری بھی، خوشی بھی، غمی بھی، دیس بھی، پردیس بھی، کتنے مختلف حالات ہوتے ہیں، مگر انہوں نے پورے 2 سال روزانہ ایک قرآن مجید مکمل کیا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں قرآن مجید اس طرح جاری کیا کہ آج میرے والد کے جتنے بیٹے، جتنی بیٹیاں اور ان کے آگے جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں 7 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں، سب کے سب قرآن مجید کے حافظ ہیں. میرے والد کی نسل سے کوئی بچہ بچی ایسی نہیں کہ 7 سال سے اوپر عمر ہو قرآن کا حافظ نہ بنا. پڑھنے والوں نے اس کو 12 گھنٹے میں بھی پڑھا، 10 گھنٹے میں بھی پڑھا. ایک مرتبہ ہم سرحد کی طرف گئے تو وہاں ایک مدرسہ ہے جس میں گردان حفظ کو مضبوط پکا کرنے والی، وہ بہت اچھی کرواتی ہیں، ہمارے اپنے تعلق والے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی بتائیں آپ کا طریقہ کار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو اس وقت سلاتے ہیں، اس وقت جگاتے ہیں، یہ کھلاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں، سارا انہوں نے ترتیب بتائی. تو جب میں نے سب سن لیا تو میں نے کہا کہ جی پھر آپ اس کا امتحان کیسے لیتے ہیں؟ کہنے لگے جی بس ہم ایک ہی سوال پوچھتے ہیں. میں حیران ہوا کہ قرآن مجید کا حافظ بن کے امتحان دینے اور ایک ہی سوال پوچھتے ہیں. میں نے کہا جی کیا؟ کہنے لگے جی 4-5 حفاظ اس کے گرد بیٹھ جاتے ہیں، ہر ایک کے پاس قلم ہوتا ہے، کاغذ ہوتا ہے، اور ہر ایک نے الگ الگ اس کی غلطی کو نوٹ کرنا ہوتا ہے. الفاظ کی غلطی کہاں، حروف کی ادائیگی کی غلطی کہاں،
یہاں غنہ نہیں کیا، یہاں پر نہیں کیا، یہاں اس کی مدد ٹھیک نہیں کھینچی، فلاں نہیں کیا. صفات کا بھی خیال رکھتے ہیں، تجوید کا بھی. اور ہر ایک اپنا اپنا لکھتا رہتا ہے. 4-5 ممتحن ہوتے ہیں گرد بیٹھے ہوئے، اور کہنے لگے جی صرف ایک جو ہے نا اس سے سوال پوچھتے ہیں. کہ جی کون سا سوال پوچھتے ہیں؟ کہنے لگے جی وہ 5 حافظ ایک وقت میں بیٹھ کر اس بچے کو کہتے ہیں بچہ ہمیں پورا قرآن سنا دو. بس ایک سوال کہتے ہیں اس سے، کہتے ہیں بچہ ہمیں پورا قرآن سنا دو. اس بچے کو الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن 5 استادوں کے سامنے پڑھنا ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا ایسا مشکل؟ انہوں نے ایک بچے کو پیش کیا. وہ بچہ یہ ماشاءاللہ حافظ محمد دین صاحب کی عمر کا بچہ تھا، اسی قد و قامت کا. کہنے لگے جی یہ بچے نے 2 دن پہلے امتحان دیا. جب ہم نے اسے کہا کہ بچہ ہمیں قرآن سنا دو تو اس نے الحمدللہ سے پڑھنا شروع کیا، اور ایسے اس نے پڑھا کہ جیسے پانی پہ کوئی چیز تیرتی جاتی ہے. سناتے ہوئے نہ کہیں اٹکا، نہ بھولا، نہ کہیں متشابہ لگا، نہ کہیں لوٹایا، اور اس نے اس طرح الحمد سے والناس تک پورا قرآن پاک سنا دیا. تو 8 گھنٹے کے اندر آج ایک بچہ اللہ کے قرآن کو بیٹھ کر سنا دیتا ہے. تو جس طرح مردوں نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، عورتوں نے بھی اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا. یہ کون تھے؟ یہ قرآن مجید کی سافٹ کاپیز تھی، اب بھی دنیا میں موجود ہے. ہمارے ایک دوست تھے، 1973 کی بات ہے شاید. اس زمانے میں ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ جب دہریت، سوشلزم، کمیونزم کی طرف لے جانے والے بڑے ایکٹیو ہو گئے تھے. کوئی کہتا تھا ایشیا سرخ ہے، کوئی کہتا تھا ایشیا سبز ہے. وہ عجیب سا سلسلہ تھا. اس زمانے میں ہم یونیورسٹی میں تھے، تو ہمارے ایک دوست جو تھے وہ سٹیل مل کراچی کے اندر جاب لی انہوں نے. تو ان کو بھیجا گیا رشیا ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہاں جمعہ کا دن تھا، تو میں نے لوگوں سے کہا کہ بھئی مجھے تو مسجد دکھاؤ، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں. لوگوں نے کہا جی کہ یہاں باقی مسجدیں تو بند ہیں، بس 1-2 مسجدیں ٹورسٹ کے لیے کھولی ہوئی ہیں، تو آپ یہیں پڑھ لو. میں نے کہا نہیں، بس میرا دل کافی اداس ہے مسجد سے، میں جاتا ہوں مسجد میں. مسجد کا خادم ملا، میں نے کہا کہ بھئی مسجد کھولو. اس نے کہا جی کھول تو میں دیتا ہوں، اگر آپ کو پولیس پکڑ کے لے گئی تو ذمہ دار میں نہیں ہوں گا. میں نے کہا مجھے پرواہ نہیں ہے، میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا، میں یہاں بھی مسلمان ہوں. میں اپنی اگر نماز ادا کروں گا تو کون مجھے پکڑ سکتا ہے؟ میں مہمان ہوں، میں کوئی بھاگ کے تو نہیں آیا ہوا. کہنے لگے میں نے اذان دی، نماز پڑھی، تو قریب کے گھروں کے جو بچے تھے نا انہوں نے مجھے دیکھ لیا. تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو جا کے بتا دیا. جب میں نماز پڑھ کے نکلنے لگا تو قریب کے چند مرد عورتیں جو تھے وہ آئے، مجھے دیکھا اور اشارہ کیا کہ بھئی آپ ہمارے پاس چائے کی دعوت قبول فرمائیں. میرے پاس بھی ٹائم تھا، میں نے کہا بہت اچھا. کہنے لگے کہ میں ان کے پاس چلا گیا. جب ان کے گھر چلا گیا انہوں نے کنڈی لگا لی اور انہوں نے دیکھا کہ اب باہر کا بندہ کوئی نہیں. تو وہ بڑے اب مطمئن ہو گئے کہ چلو سب اپنے ہیں، اب کوئی انٹیلیجنس والا نہیں ہے کہ جو شکایت لگائے گا مصیبت کھڑی کرے گا. کہنے لگے انہوں نے کھانا کھلایا، چائے پلائی، پھر باتیں پوچھنے بیٹھ گئے پاکستان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں. اب صورتحال ایسی تھی کہ جہاں میں بیٹھا تھا میرے آگے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے پیچھے مرد تھے، اور مردوں کے پیچھے گھروں کی عورتیں بھی تھیں. قدرتاً میرے دل میں خیال آیا تو میں نے آگے بیٹھے ہوئے ایک بچے سے پوچھا کہ بچے تم قرآن پاک پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے سر ہلایا کہ ہاں میں جانتا ہوں. میں نے اپنی جیب سے قرآن مجید نکالا چھوٹا اور اس کے سامنے یوں کر کے کہا کہ اچھا یہاں سے پڑھو. اب وہ بچہ کبھی قرآن مجید کو دیکھتا ہے، کبھی مجھے دیکھتا ہے.
کبھی قرآن مجید کو دیکھتا ہے، کبھی مجھے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا پڑھو نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جیسے ہی میں نے 2 لفظ پڑھے تو بچے نے پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ پڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، بھی پہلے پڑھتا نہیں تھا، اب پڑھنا شروع کیا تو رکتا نہیں ہے۔ تو میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے والد نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، آپ کے گھروں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ پر اللہ کا قرآن موجود ہے، جہاں چاہو بیٹھ کے پڑھو، کوئی روکنے والا نہیں۔ ہم جس ملک میں ہیں یہاں ہم گھروں میں نہیں رکھ سکتے، مسجدوں میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر کسی کے ہاں ایک کاغذ، ایک صفحہ، ایک ورق قرآن مجید کا مل جائے تو اس گھر کے لوگوں کو پھانسی کی سزا ملتی ہے۔ تو ہم نے تو اپنے بچوں کو کبھی قرآن پاک دکھایا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو پرانے حافظ ہمارے تھے نا، جب انقلاب آیا، ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس شاگرد بھیج دیتے تھے بنا کر کہ جی درزی ہیں، ہمارا بچہ درزی کا فن سیکھ رہا ہے۔ تو استاد اس کو کپڑے بھی سینا سکھاتا اور ساتھ ساتھ نابینا بچے کی طرح اس کو 2 آیتیں 3 آیتیں زبانی بتا دیتا، وہ بچہ زبانی یاد کر لیتا، وہ زبانی سبق دے دیتا، وہ یاد کر لیتا۔ چنانچہ زبانی سن کے یاد کرتے کرتے ایسا وقت آ جاتا کہ بچہ قرآن پاک کا حافظ تو بن جاتا، اس کو قرآن پاک ناظرہ پڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے کہ دیکھا جو کبھی نہیں تھا۔ تو جب آپ نے پہلے دکھایا کہ جی یہاں سے پڑھو تو اس کو کیا پتا، اس نے تو کبھی قرآن پاک دیکھا ہی نہیں۔ کہنے لگے میں حیران ہوا کہ لوگوں، تم کاغذ پہ لکھے قرآن مجید پر تو پابندیاں عائد کر سکتے ہو، اور یہ جو سینوں پر لکھا ہوا ہے تم ان پر کیسے پابندیاں عائد کر سکتے ہو؟ تو یہ قرآن مجید کی سافٹ کاپیز ہیں، اس لیے حافظ کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے، حافظ کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ وہ اللہ رب العزت کے کلام کو سینے میں لے کے پھر رہا ہوتا ہے، اور حافظ کو بھی اپنے اس کلام کا عزت اکرام کرنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ یہ تو تھی قرآن مجید کی سافٹ کاپیز، ان کو آج مدارس کے اندر بنایا جاتا ہے۔ یہ کاپی سینٹر ہوتے ہیں نا، فوٹو کاپی سینٹر، تو یہ جو مدارس ہیں نا، ان کا ٹیکنیکل نام ہے قرآن کاپی سینٹر، کہ ایک بندے کو اللہ نے قرآن کا حافظ بنایا ہوتا ہے، اور وہ استاد بیٹھ کے ماشاءاللہ دوسرے بچوں کے ذہن میں، دلوں میں اس کو کاپی کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں کوئی بچہ، کوئی بچی قرآن مجید کا حافظ بنا ہوا ہے۔ تمنا تو ہر بندے کو رکھنی چاہیے۔ اس امت میں قرآن مجید کو ایک اور انداز سے بھی محفوظ